السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چمن چمن کی دل کشی پھولوں کی ہے وہ تازگی ہے چاند جن سے شب نہیں وہ کہکشاں کی روشنی. چمن چمن کی دل کشی پھولوں کی ہے وہ تازگی ہے چاند جن سے شب نہیں وہ کہکشاں کی روشنی. فضاؤں کی ہواؤں کی وہ نغمگی فضاؤں کی وہ راگنی ہواؤں کی وہ نغمگی ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 نبی. وہ آمد بہار ہے وہ نور کی قطار ہے فضا بھی خوشگوار ہے ہوا بھی مشکبار ہے. وہ آمد بہار ہے وہ نور کی قطار ہے فضا بھی خوشگوار ہے ہوا بھی مشکبار ہے. ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا ہوا پکارتی چلی نبی 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 نبی. جب سدرا پر نبی گئے تو جبرائیل کہہ پڑے ذرا بڑھا ادھر اگر تو چل پڑیں گے پر میرے. جب سدرا پر نبی گئے تو جبرائیل کہہ پڑے ذرا بڑھا ادھر اگر تو چل پڑیں گے پر میرے. نبی جی آگے چل پڑے وہ سدرا سے نکل پڑے نبی جی آگے چل پڑے وہ سدرا سے نکل پڑے. زمین پکارتی رہی نبی 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 نبی. چلے جو قتل کو عمر کہا کسی نے روک کر کہاں چلے اور کدھر ذرا بہن کی لو خبر. چلے جو قتل کو عمر کہا کسی نے روک کر کہاں چلے اور کدھر ذرا بہن کی لو خبر. خدا ہے وہ رسول پر نبی کے لائے دین پر خدا ہے وہ رسول پر نبی کے لائے دین پر. وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 نبی. سبحان اللہ. کہکشاں کا جمال انجم کی چمک پھولوں کی شادابی آبشار کا ترنم غنچوں کا تبسم سبوں کا ایک ہی وظیفہ تیرا ہے نبی کو اپنا بنا لے جہان تیرا ہے. اور بھارت کے مسلمانوں آپ کی تاریخ کہیں پہ تاج کہیں مقبرہ کہیں مینار کہیں پہ تاج کہیں مقبرہ کہیں مینار تجھے خبر نہیں ہر ایک نشان تیرا ہے. اور کلید کعبہ ملی تھی تجھے قسمت سے یہ مت بھول وہی خاندان تیرا ہے. آئیے حضرات اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آواز دیتا ہوں.
جناب محمد ساجد عالم کو مدرسہ تعلیم القرآن سیما پوری دہلی وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ مدینہ بلائیے مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، خضرا دکھائیے، آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کی واسطے، زیارت کی واسطے، آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کی واسطے، زیارت کی واسطے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، تشریف لائیے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، تشریف لائیے، اے آمنہ کی لال مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، کوئی کیسے پائے نشان محمد، کوئی کیسے پائے نشان محمد، پہلا مقام مقام محمد، پہلا مقام مقام محمد، پہلا مقام، وہاں تک نہ پہنچے عیسیٰ نہ موسیٰ، وہاں تک نہ پہنچ وہ کچھ اور ہی ہے، جہاں میں محمد وہ کچھ اور ہی ہے، جو گزرے محمد حد جسم جان سے، جو گزرے محمد حد جسم جان سے، خدا خود ہوا جسم جان محمد، خدا خود ہوا جسم جان محمد، خدا خود ہوا جسم جان محمد۔ لیکن اس ایبسنس میں جو ہماری بعد میں مدد کی وہ دونوں وکیل صاحب ہی تھے۔ رستم علی صاحب جب ایبسنٹ تھے تو وکیل احمد حفظی آئے، اور جب نور محمد ایبسنٹ تھے تو وکیل احمد مولانا جوہر میموریل اسکول سے تشریف لائے، جنہوں نے اپنا کلام ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور آئیے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آواز دیتا ہوں جناب محمد امتیاز عالم، مسجد و مدرسہ GDA فلیٹ نند نگری دہلی سے تشریف لاتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر بھی تشریف لائیں۔ یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، میرا گل امید مہکتا دکھائی دے، میرا گل امید مہکتا دکھائی دے، سجدہ جہاں کروں وہیں کعبہ دکھائی دے، سجدہ جہاں کروں وہیں کعبہ دکھائی دے، وہیں کعبہ دکھائی دے، اور سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے،
اور سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے، یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے۔ نعت پاک ہمارا سننا۔ سب پہ رحمت میرے حضور کی ہے، سب پہ رحمت میرے حضور کی ہے، یہ عنایت میرے حضور کی ہے، یہ عنایت میرے حضور کی ہے۔ انبیاء جس پہ فخر کرتے ہیں، انبیاء جس پہ فخر کرتے ہیں، وہ نبوت میرے حضور کی ہے، وہ نبوت میرے حضور کی ہے۔ یوں تو آئے بہت نبی لیکن، یوں تو آئے نبی بہت لیکن، مرکزیت میرے حضور کی ہے۔ اور یہ شیخ سماعت کرنا ہے حکومت آخری شیخ۔ میں تو جنت میں جاؤں گا اے حق، میں تو جنت میں جاؤں گا اے حق، کیونکہ جنت میرے حضور کی ہے، کیونکہ جنت میرے حضور کی ہے۔ سب پہ رحمت میرے حضور کی ہے، یہ عنایت میرے حضور کی ہے، سب پہ رحمت۔ اور لمحے کو متعین کر دینا۔ یہ میں اپنی طرف سے ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، پھر آگے کا پروگرام میں سمجھتا ہوں لمحے کا متعین کر دینا یہ عشق کی توہین ہے۔ محبت سے بے قرار تو یہ بولتی ہے کہ یا رب گلشن دکھائی دے نہ صحرا دکھائی دے، گلشن دکھائی دے نہ صحرا دکھائی دے، یا رب نظر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے، یا رب نظر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ اور آنکھوں میں خاک طیبہ لگائے کوئی اگر، آنکھوں میں خاک طیبہ لگائے کوئی اگر، اندھا بھی ہو تو عرش معلیٰ دکھائی دے، گلشن دکھائی دے نہ صحرا دکھائی دے، یا رب نظر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ آئیے حضرات انہی تمناؤں میں گر کر ہم اس کیف آبی ماحول میں ایک بار پھر آواز دیتا ہوں میں عزیزم عبدالجبار مدرسہ امدادیہ تعلیم القرآن طاہر پور کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو منظور کریں۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ،
نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راز پہ پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راز پہ پیچیدہ پیچیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ سچ ہے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، ایک بار دیکھا ہزار بار، مدینہ بھی میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ آئیے حضرات اب اس کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں۔ ابھی تک آپ اسلام کے نوجوان بیٹوں جن کے سینوں میں محبت رسول تھی اور وہ عشق رسالت سے سرشار ہو کر اس مقابلے میں شریک ہوئے، نعتیہ کلام پیش کیا، لیکن جب تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں تو اس میدان میں جبکہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، یعنی آدھی دنیا مردوں کی اور آدھی دنیا عورتوں کی، تو اس میدان میں جنہیں صنف نازک کہا جاتا ہے وہ بھی پیچھے نہیں رہی ہیں۔ نعتیہ تاریخ میں کئی قداور ایسے نام آتے ہیں جنہوں نے اپنے انمٹ نفوس چھوڑے ہیں۔ تو آئیے حضرات، کنیزان فاطمہ میں سے ایک کنیز جو اپنے رسول سے بھی اتنا محبت رکھتی ہے اور پورے عالم نسبہ کے لیے وہ یہ پیغام دیتی ہے کہ آؤ نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سرمایہ حیات بنا لو، اسی کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں عزیزہ محبت خاتون کو، محبت خاتون بنت محمد رحمت اللہ فاروقی صاحب، جامعہ پبلک اسکول جوشی کالونی دہلی، وارے میں آپ کے پاس پیش آتے ہیں۔
शिकवे के साथ कि हजरत आप वजह तौर पर या कह लीजिए कि यकीनन आप बड़ी बुखालत से काम लेते हैं। नातिया कंपटीशन ये नहीं है कि यहाँ पे लोग आए अपनी आवाज़ का जादू जगाएं, अपने तरन्नुम का जौहर दिखाएं। मकसद ये कतई नहीं है, या फिर ये नहीं कि नूरी दुपट्टा को बेपनाह शोहरत हासिल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। शोहरत हासिल करने के लिए बड़ा आसान रूप और भी हासिल किया जा सकता था। बस मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ नूरी दुपट्टा को कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और मैं समझता हूँ इस जज्बे के साथ कि इसमें मिल्लत के नौनहाल हिस्सा लें और उनके सीने में इश्क रिसालत का समंदर पैदा हो जाए, मोहब्बत रसूल के चश्मे जारी हो जाए। नहीं कर सकते। दोस्तों आइए, माशाअल्लाह फिर भी हमारा प्रोग्राम बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप हमारे अपने हैं, इसलिए मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं, वरना मैं जानता हूं कि वो भी एक फर्ज मोहब्बत का अदा करते हैं, वो भी एक फर्ज मोहब्बत का अदा करते हैं जो तेरी बज़्म में खामोश रहा करते हैं। ये आपकी खामोशी भी हमारे लिए बड़ी नेमत है। आप बड़ी संजीदगी के साथ समाप्त कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का, बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का, इसीलिए तो हम जिंदा दिली को प्यार करते हैं। तो मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने रसूल की मोहब्बत में शशार होकर आने वाले कॉम्पिटिटर को आप उनकी हौसला अफजाई भी करें। लेकिन हजरत अब हम चूंकि इस प्रोग्राम के एक एपिसोड को यहाँ पे खत्म करते हैं, और बीच में गुलपोशी आप ऐसा नहीं समझेंगे कि जिस तरीके से टीवी वगैरह के इसमें जो है एडवर्टाइज का प्रोग्राम आ जाता है, वैसा नहीं है। ये हमारे मेहमान मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं, उनकी इज्जत अफजाई भी ज़रूरी है दोस्तों। और उन्होंने कर्म किया कि अपने मसरूफ़ तरीन औकात से वक्त निकाल कर वो इस बज़्म में तशरीफ लाए, और नूरी दुपट्टा अपनी जानिब से उनकी खिदमत में गुल के सूरत में हदिया तशक्कुर पेश करती है। और वही प्रोग्राम आपकी निगाहों के सामने यकीनन आप पसंद करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मास्टर कलीम अहमद साहब, जो एजाजी एडिटर नूरी दुपट्टा एजाज अंजुम एजाज शमसी साहब के बड़े भाई हैं, मास्टर कलीम अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी मुफ्ती शहर मुरादाबाद की गुलपोशी फरमाएं। मास्टर कलीम अहमद साहब। मास्टर कलीम अहमद साहब जनाब मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब आबिद अली, जनाब मास्टर अनवर अली साहब से, मास्टर अनवर अली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। अब मैं गुजारिश करता हूं जनाब आबिद अली सिलमपुर से, जनाब आबिद अली साहब कि वो तशरीफ लाएं, और इज्जत माफ जनाब हकीम इमामुद्दीन ज़काई साहब की गुलपोशी फरमाएं। जनाब हकीम इमामुद्दीन ज़काई साहब।
حکمت کے میدان میں ایک معتبر نام ہے. محمد عارف شمشی. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور عالی جناب معین اختر انصاری صاحب کے آپ کی ان کی گلگوشی فرمائیں. جناب معین اختر. اب میں گزارش کروں گا جناب شاہ علی پپو قانونی کہ آپ تشریف لائیں اور عزت مآب جناب محمد عمر صاحب کی گلگوشی فرمائیں. کیا بولیں؟ آپ گلگوشی کریں مولانا اعجاز محمد عمر صاحب. جناب محمد عمر صاحب تھوڑا نزدیک ہو جائے. اب میں گزارش کروں گا جناب ساجد ٹیلر صاحب سے. جناب ساجد ٹیلر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر اور عزت مآب مولانا اشرف صاحب مراد آبادی جو تشریف رکھتے ہیں اسٹیج پر آپ ان کی گلگوشی کرنا ہے. آرگنائز کیے گئے اس پروگرام یعنی انعامی نعتیہ مقابلے میں تشریف لا کر پوری قوم کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کہ ان لوگوں کو یہاں پہ آنے کے لیے کوئی مالی بینیفٹ یا ایسا کچھ ملے گا نہیں. یقیناً انہوں نے اپنے مصروف ترین اوقات سے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ نوری دوپٹہ کی ترویج اور ترقی اور اشاعت میں حضرات معاون ہوں گے. حضرات یہ گلپوشی کا وہ نظارہ جو یقیناً جنت نگاہ اور فردوس سے نظر ماحول اور منظر تھا، اور اگر اسے اس حسین منظر کو ہم سمیٹیں تو ان چار مصروں میں کہ کونین غزل خواہ ہے فضا جھوم رہی ہے، وجد میں ہے عشاق ہوا جھوم رہی ہے. آبی ماحول کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پر اس لیے ختم کرتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت بس ہو ہی چلا ہے اور آپ بھی تھوڑا بیٹھے بیٹھے تھک چکے ہوں گے. چائے وائے بھی ہو جائے گی. آپ پتہ نہیں آرگنائزرز وغیرہ کی جانب سے کیا کیا انتظامات ہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی فہرست نہیں آئی ہے. اور ویسے میں ناظم اسٹیج ہوں، ناظم مطبخ نہیں. تو حضرات بہرحال ان چیزوں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات پھر تشریف لائیں تاکہ یہ پروگرام پھر کامیابی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے، اپنی منزل کو پہنچے. شاید میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور تشریف لائیں گے. اسی امید کے تھوڑی دیر کے لیے آپ سے غیر حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم. تھینک یو. جناب اعجاز شمسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی مفتی صاحب کی دلخوشی کریں. ایک منٹ سر. محمد اسماعیل اظہر. اور ایک منٹ آئیے گا. ایک منٹ آئیے. اسماعیل اظہر. مفتی مکرم صاحب کی دلخوشی کریں.
ظفر حیدر صاحب نے سب لوگوں کو کون سے پتہ نہیں. احمد پاشا صاحب تشریف لائیں اور مفتی صاحب کی قاری سعید احمد صاحب آپ بھی تشریف لائیں اور الحاج اور مفتی صاحب کی بالکل شکریہ. ادھر دیکھیے ماسٹر کلیم احمد صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مفتی صاحب کی بالکل شکریہ. ماسٹر کلیم حضرات، جو قوم اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہے یقیناً وہ حال کے بچھڑے ہوئے زلفوں کو سنبھال کر مستقبل کو روشن و تابناک بناتی ہے اور ان کے اندر ہر طرح کی قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. دوستو، آئیے ہم پھر پلٹتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب. ماسٹر کلیم احمد صاحب، آپ ایکسنٹ سے شاید تشریف لے آئے ہیں اور اگر آ چکے ہیں تو آپ تشریف لائے ہیں اور گلپوشی ضروری تھی. باقی جو ہمارے معزز مہمان اسٹیج پر تشریف فرما ہے ان کی گلپوشی ہو چکی ہے اور جناب ادھر ہو جائیں برکت رہے. آئیے آئیے آئیے. ایک منٹ سر، ایک منٹ ایک سیکنڈ رکیے. ہاں جی ہاں جی ادھر سامنے دکھاتے. سامنے دکھائیے. ہاں ایک منٹ جی، ایک منٹ. ایک منٹ. ہاں سامنے شمشیر صاحب آگے آئیے. ادھر آ جائیں مولانا آپ. ادھر شمشیر صاحب ایک منٹ ادھر کھڑے. تھینک یو. آئیے حضرات، اور اس ماحول میں جب کہ سماج اور انسانی معاشرہ کرب و اضطراب کی آگ میں کروٹیں بدل رہا ہے کہ سنو، اگر تم دولت سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، تو نہ تخت و تاج، نسیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج، نسیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. آئیے حضرات، میں شہنشاہ کونین، جمیل الشیم، شفیع الامم، نور مجسم، سید عرب و عجم، یعنی رسول ہاشمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پیش کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں. محمد عمران تشریف رکھتے ہو. آج ابھی یہ تفصیل بعد میں کر لیجیے گا. محمد شاداب، جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء اوکھلا،
میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور نعت پاک سے ماحول کو آبری بنا دیں. محمد شاداب. سب سے پہلے ہمارا اپنی بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بابا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کی چند اشعار پیش خدمت ہے. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی فرما کر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی فرما کر. جو وہاں سے ہو یعنی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یعنی آ کے ہو. جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے عرب
نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ کروں مدح اہل ذو الرضا بھلا، کروں مدح اہل ذو الرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گزا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفسی جہاں نہیں۔ حضرات، یقیناً میرے رسول سارے کونین اور تمام کائنات میں ہر اعتبار سے بے مثال اور لاجواب۔ میں نے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ، صورت تیری معیار کمالات بنا کر، صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیے۔ اب نہیں بنائی جائے گی کوئی ایسی تصویر، کوئی ایسی صورت جو مصطفیٰ جان رحمت کے حسن مکمل کو چیلنج کر سکے۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ حضرات، چونکہ وقت کافی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، میں اس مقابلے میں شرکاء حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ 3 یا بہت تو 4 اس سے زیادہ اشعار وہ نہ پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز اسی میں ہمارے جج حضرات تشریف فرما ہے، وہ ججمنٹ کریں گے۔ لہذا میں گزارش کروں گا کہ آپ 3 یا 4 اشعار سے زیادہ نہ پڑھیں گے، اور ایک حوصلہ پیدا کیا جا سکے آج کی بھیانک ماحول اور دور میں، جبکہ اس کی رسالت کی عظمتوں کو پامال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اور محبت رسول کا سرمایہ ملت کے شہزادوں کے دلوں سے چھیننے کی لت بانٹ رہے ہیں، یہ پیار کرتے ہیں، اور آپ دعاؤں سے نوازیں نوری دوپٹہ کی پوری فیملی کو کہ ستارے توڑ کر گردوں سے لائے جاتے ہیں۔ یہ بس یہ محفل ایسی ہی سجا دی جاتی ہے، شہر تمنا کو آباد کرنے کے لیے برسوں تپسیا کرنا پڑتا ہے۔ ستارے توڑ کر گردوں سے لائے جاتے ہیں، لہو سے نقش تمنا بنائے جاتے ہیں، اور یہ بزم عشق ہے، اہل وفا کی محفل ہے، یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑی سی زبان ہلا دیجیے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی چھنکار میں اپنا پاک سماعت کیجیے۔ میں گزارش کرتا ہوں محمد شکیل صاحب سے وہ تشریف لائیں، جو مدرسہ تعلیم الاسلام پپو کالونی غازی آباد سے آئے ہیں۔ محمد شکیل تشریف لائیں اور نعت پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والليل ذو جام
یعنی ہمارے پیغمبر ہوں، تبھی نعت پاک کی منزل ہو پاتا ہے۔ ابھی آپ عربی میں نعت پاک سماعت کر رہے تھے، اب آئیے میں آواز دیتا ہوں نعت پاک کے اشعار کے لیے۔ محمد نعیم کو جو مدرسہ خواجہ غریب نواز شہید نگر غازی آباد کے آتے ہیں وہ مائک پہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ آج سب سے پہلے ہمارا آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم درود کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد و چمن چمن کی دلکشی گلوتی ہے وہ تازگی ہے چاند دل کے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی۔ چمن چمن کی دلکشی گلوتی ہے وہ تازگی ہے چاند دل کے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی۔ ہواؤں کی وہ راگنی لاجواب ہے وہ عشق بے مثال ہے وہ درد کا علاج ہے وہی تو ایک بلال ہے۔ بدن سلگتی ریت پر کے تھر تھرا اٹھے حذر بدن سلگتی ریت پر کے تھر تھرا اٹھے حذر مگر زبان پہ بس یہی نبی نبی نبی۔ چمن چمن کی دلکشی گلو کی ہے وہ تازگی۔ جب تک نبی آخر الزماں تشریف نہیں لائے تھے تو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہی پیغام دے رہے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے۔ اور جب پیغمبر تشریف لے آئے تو قیامت تک ساری دنیا بولتی رہے گی نبی آ گئے، نبی آ گئے، نبی آ گئے۔ تو میں بھی پوری قوم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ نبی نبی تو بول مسلمان، نبی نبی تو بول۔ نبی نبی تو بول مسلمان، نبی نبی تو بول، بھر دیں گے وہ رحمت سے گر خالی ہے کشکول، بھر دیں گے وہ رحمت سے گر خالی ہے کشکول۔ اور کیسے سناؤں غم کا فسانہ آج بہت دل روتا ہے، کیسے سناؤں غم کا فسانہ آج بہت دل روتا ہے۔ مرد مسلمان اس عالم میں چادر تانے سوتا ہے، ارے کافر سارے جاگ اٹھے اب تو بھی آنکھیں کھول، نبی نبی تو بول مسلمان، نبی نبی تو بول، بھر دیں گے وہ رحمت سے گر خالی ہے کشکول۔ آئیے حضرات اس سلسلے کو ہم برقرار رکھتے ہوئے آواز دیتے ہیں محمد اسرائیل نوری بن محمد بشیر الدین، مدرسہ شہابیہ چشتیہ، پل پہلات پور، نئی دہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت میں گنگن کر درود شریف کی دعوت میں شامل کریں اور آواز میں پڑھیں اللہم صلی علی شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحکم نظامت مختصر ہے دو شعر امام احمد رضا صاحب بریلوی علیہ رضوان سماعت فرمائے۔ اللہ
کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے میری جان ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ دوسرے ناچے کلام سمجھ فرمائے، مدینہ تجھے سلام، اور قرآن یہ کہتا ہے میری جان ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ دوسرے ناچے کلام سمجھ فرمائے، مدینہ تجھے سلام، مدینہ تجھے سلام، نور کا ساگر نور کی میں ہے، نور کا ساگر نور کی میں ہے، نور کا چھلتا دام، مدینہ تجھے سلام۔ مدینہ تجھے سلام، مدینہ تجھے سلام، روز قیامت کا وہ سورج ہم کو کیا جھلسائے گا، خود ہی ڈوبا جائے گا، خود ہی ڈوبا جائے گا، روز قیامت کا وہ سورج روز قیامت کا وہ سورج ہم کو کیا جھلسائے گا، خود ہی ڈوبا جائے گا، خود ہی ڈوبا جائے گا، اور شافع رحمت کے دام۔ چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، بولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا، اور پوچھتا ہے جب کوئی آپ کا وطن کیا ہے، پوچھتا ہے جب کوئی آپ کا وطن کیا ہے، دل جواب دیتا ہے لکھ پتہ مدینے کا، دل جواب دیتا ہے لکھ پتہ مدینے کا۔ آئیے حضرات اسی جذبے کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں ایک بار پھر، محمد نور الہدیٰ، مسجد غوثیہ برکاتی محلہ بدرپور دہلی، محمد نور الہدیٰ۔ محمد عمر کرم بار
چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے متازگی ہے چاند دل تو شبنم وہ کہکشاں کی روشنی چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے چاند دل تو شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی فضاؤں کی برادری ہواؤں کی وہ نغمگی فضاؤں کی برادری ہواؤں کی وہ نغمگی ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 وہ آمد بہار ہے وہ نور کی مطار ہے فضا بھی خوشگوار ہے ہوا بھی مشکوار ہے وہ آمد بہار ہے وہ نور کی قطار ہے فضا بھی خوشگوار ہے ہوا بھی مشکوار ہے آواز میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا آواز میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا ہوا پکارتی چلی نبی 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 زمین بنی زماں بنی مکی بنے مکہ بنے چنی بنے چنا بنے وجہ مکہ بنے زمین بنے زماں بنے مکی بنے مکہ بنے چنی بنے چنا بنے وجہ مکہ بنے نبی 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 اب میں گزارش کروں گا محمد اقبال بن تمیز الدین مدرسہ فصیح العلوم چوڑی بازار جامع مسجد کے لیے محمد اقبال حضرت عائشہ سے جب پوچھا لوگوں نے کہ اے حضرت عائشہ آپ بتائیں حضور کا اخلاق کیسا تھا، جواب ملتا ہے قرآن کو دیکھتے میں بولتا نہیں ہوں ایمان بولتا ہے، روئے محمدی میں قرآن بولتا ہے، اور جو سرکار دو عالم کا واقعی گدا ہے
تاریخ انور اسلام کی شہزادوں کو اور عاشقان رسالت کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ جو سرکار دو عالم کا واقعی گدا ہے تاریخ زمانہ اس کو سلطان بولتا ہے، تاریخ زمانہ اس کو سلطان بولتا ہے۔ آئیے حضرات، چونکہ وقت کا کارواں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وہ تشریف لائیں نعت پاک کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کریں، یہ بات کریں۔ ہم کو لازم ہے کہتے رہے ہر گھڑی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ میں چاہتا ہوں سامعین سے کہ میرے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ ہم کو لازم ہے کہتے رہے ہر گھڑی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ باخدا آپ بدرگوہا ہے حضور، باخدا آپ شمسگوہا ہے حضور، اور نور حضرات ہے آپ کی یا نبی 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 یا نبی۔ رب کے محبوب اور رازدار آپ ہیں، غیب بھی آپ ہیں، غیب آپ ہیں۔ رب کو پیاری ہے ہر ادا آپ کی یا نبی 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 یا نبی۔ ہم کو لازم ہے کہتے رہے ہر گھڑی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ محترم حضرات، قبل اس کے کہ مناب پیش کروں، پہلے چند اشعار بطور فتح ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ میں ان کی نگاہ کرم مانگتا ہوں، میں ان کی نگاہ کرم مانگتا ہوں، محبت کا کوئی دھرم مانگتا ہوں، دعا جب خدا کی قسم مانگتا ہوں، دعا جب خدا کی قسم مانگتا ہوں، تمہارا ہی درد و علم مانگتا ہوں، میں ان کی نگاہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کیا لکھوں کیا نہ لکھوں، کیسے لکھوں شاہ کیا
لکھوں کیا نہ لکھوں، کیسے لکھوں شاہ نعت لکھنے کے لیے میں نے اٹھایا ہے قلم تک تیری عظمت کی پہنچنے کے لیے، سرحدوں تک تیری عظمت کی پہنچنے کے لیے، ایک ایک گام پہ جبریل ہے دلماد قدم، کیا لکھوں کیا نہ لکھوں۔ اس ذات کی کوئی مدحت کیسے کر سکتا ہے جس کی نعت اور جس کی مدحت میں رب نے پورا قرآن اتارا ہو، خود اللہ کے کائنات جس کا مدعا ہو، بھلا بندے کے ذہن و فکر کی توانائی کہاں کام کرے گی کہ وہ کچھ کہہ سکے؟ وہ تو اللہ کا کرم رسول کی چشم عنایت ہوتی ہے کہ عشق اشعار کے قالب میں ڈھل جاتا ہے، محبوب رسول کائنات ہوتے ہیں، نعت پاک کا نام دیا جاتا ہے۔ شاید جب اپنے تمام تر قوت و توانائی کو نچوڑتا ہے تو کہتا ہے کہ نعت نبی کوئی بھی قلمکار نہیں لکھ سکتا، مدحت سید ابرار نہیں لکھ سکتا، نعت لکھواتا ہے خدا تو لکھ لیتا ہوں، ورنہ ایک لفظ بھی سرکار نہیں لکھ سکتا۔ حضرات، اب چونکہ میں اس انعامی نعتیہ مقابلہ جذبے اہتمام ماہنامہ نوری دوپٹہ دہلی کے منعقد کی گئی ہے، اس کی آخری کڑی کو میں پیش کر رہا ہوں، اور شاید پھر کسی موڑ پر آپ سے میری ملاقات ہو، کیوں تو پورے نہیں تو کم سے کم آدھے ہندوستان میں آپ کی دعاؤں سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پر میں بھی خاموش ہوتا ہوں یہ کہہ کر اور آخری نام کا اعلان کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور کہنے کی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، کہنے کی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں میں کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے، اور ختم سخن رضا نے اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے حضرات، آخری نام کا اعلان میں آواز دیتا ہوں۔ عزیزہ شاہانہ پروین بنت وسیع احمد، مدرسہ فیض العلوم، محمدی مسجد شہید نگر، غازی آباد۔ یا
اب یہ انعامی نقل مقابلہ جس کی آخری کڑی آپ سماعت کر رہے تھے، نتیجے کا اعلان بس بہت ہی جلد کیا ہی جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا صدر باوقار مفکر اسلام مفتی عبد المنان سلیمی صاحب قبلہ مفتی شہر مراد آباد سے کہ آپ تشریف لائیں اور چند منٹ میں اپنے تاثر پیش کریں. اور معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ ایک عظیم الشان مقابلے پیش کیا. محترم حضرات، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا اہل علم طبقہ اور اہل سرمایہ طبقہ دونوں ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن جو شخص مضمون لکھ کر رسالہ شائع کر کے اپنا خون و جگر کھلاتا ہے، ان کی طرف ہمارے اہل علم کی توجہ ہوتی ہے اور نہ اہل سرمایہ اور اہل دولت کی توجہ ہوتی ہے. اہل علم تو یہ چاہتے ہیں کہ رسالہ مل جائے اور ہم پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک رسالہ خرید بھی لیں تاکہ اس کے ذریعے سے قوت خرید بھی بڑھے اور وہ رسالہ دوستوں تک پہنچے. اہل سرمایہ کا مزاج اور اہل سرمایہ کا ذہن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہے، بس تجارت کرو، اچھی بلڈنگ بناؤ، اچھا کھانا کھاؤ، اچھی گاڑی پہ گھومو، باقی ہیں. لہذا اگر ان حضرات کا تعاون اس نوری دوپٹہ کو حاصل رہا اور آپ حضرات کا تعاون اس نوری دوپٹہ کو حاصل رہا تو بہت دن نہیں بلکہ وہ بہت کم وقت لگے گا کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ کر ہی دم دے گا. ہماری تمام تر تمنائیں بھی، تعاون بھی نوری دوپٹہ کے ساتھ ہے، اور اس نوری دوپٹہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے مقابلہ نعت کے لیے میں بہترین احساسات اور اچھے خیالات کا اظہار کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین، اسلام. محمد سعادات اول انعام نمبر سے قرار پائے گئے، محمد انوار اور محمد امتیاز نمبر 2 دوسرے مقابلے میں کامیاب ہوئے دوسرے نمبر پہ، اور محمد اسرائیل ان کو تیسرا انعام جاتا ہے. شکریہ، وقت بہت کم ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. آپ حضرات کا شکریہ ایک بار پھر. السلام علیکم. اب میں حضور مفتی مکرم صاحب قبلہ شاہی امام جامع مسجد فتح پوری دہلی سے گزارش کروں گا کہ انعام کے حقدار حضرات کو اپنے دست مبارک کے انعام تفویض فرمائیں. اور تیسرے، دوسرے اور پہلے انعام کے لیے جن طالب علموں کے بارے میں کہا گیا کا اعلان کیا گیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کے قریب آئے. اور جتنے حضرات کے مقابلے میں حصہ لیا ہے، شاداب جو جامعہ نظام الدین اولیاء ذاکر نگر سے تشریف لائے. بھیا ایک منٹ بھیا، کیا کر رہا ہے؟ ایک منٹ ایک ایک کر کے لیجیے. چلیے چلیے ابھی ذرا قریب آ جائیے بھائی. یہ 2000 روپے کا لگا دیا. پہلا انعام 2000 روپے کا جناب شاداب صاحب، جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء ذاکر نگر دہلی. ہاتھ لگا خطرہ بقدر ظرف سمندر سے کم نہیں، خطرے کو دیکھ لیجئے سمندر نہ دیکھیے. کیا دوسرے نام
ये 1000 था लेकिन 2 तोले वाला 500 अच्छा, दूसरे इनाम के लिए 1000 रुपये मुतय्यन थे, लेकिन चूंकि 2 तालिब इल्म के नंबरात बराबर मसावी रहे और उन्हें दूसरे इनाम का हकदार करार दिया गया 2 तालिब इल्मों को, लिहाजा 1000 रुपये की तफसील इस तरह की जाती है कि 500 रुपये एक को, 500 रुपये दूसरे को। थोड़ा साइड से हो जाएगा जरा इम्तियाज है अपना इनाम वसूल करते हुए 500 रुपये और कुरान शरीफ। तीसरा इनाम मोहम्मद इसराइल था। तीसरा इनाम वसूल करते हुए सर्टिफिकेट दिखा के मोहम्मद इसराइल साहब, मदरसा चिश्तिया प्रहलादपुर मदरपुर से शायद। तीसरा इनाम 500 रुपये और कुरान शरीफ आप उधर से दे दीजिए। मोहम्मद खातून वो तौसीफी सनद दे रहे हैं। जिन हजरात ने भी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है शहाना परवीन वल्द बशी अहमद, शहाना परवीन शाहाना परवीन, मोहम्मद नईम वल्द मोहम्मद यामीन और शहाना परवीन। मोहम्मद नईम वल्द मोहम्मद यामीन, मदरसा गरीब नवाज शहीद नगर गाजियाबाद। मोहम्मद शकील वल्द मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शकील वल्द मोहम्मद शरीफ, मदरसा तालीमुल इस्लाम पप्पू कादरी। अब्दुल जब्बार वल्द नवाब अली साहब, मदरसा इंदाजिया तालीमुल कुरान ताहिरपुर दिल्ली। अब्दुल जब्बार साहब। मोहम्मद इम्तियाज आलम वल्द मोहम्मद अहमद, अजीज़ वकील अहमद वल्द अली अहमद, वकील अहमद वल्द अली अहमद। मोहम्मद साजिद आलम वल्द मोहम्मद अबुल हसन, मोहम्मद साजिद आलम। वकील अहमद हकी वल्द निसार हक, वकील अहमद हकी। चलिए जी हो गया जी, बहुत बढ़िया बेहतरीन चल रहा है ये, कंटिन्यू चल रहा है और जो हज़रात बैठने वाला काम नहीं, छूट कंटिन्यू गए हैं यानी मुकाबले में वो शरीक हुए और यहाँ पास उन्होंने पढ़ा भी है, उन तक या उनके नाम का ऐलान अभी सनद के लिए नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि उन्हें महरूम रखा गया है। वक्ती तौर से फिलहाल क्योंकि सनद की जितनी काफियत थी वो खत्म हो गई, लिहाजा आपको नूरी दुपट्टा इदारे की जानिब से आपका एड्रेस मौजूद है, उस एड्रेस पे आपको रवाना कर दिया जाएगा। और नूरी दुपट्टे को भी हर तरह की तरक्की अता फरमा, और जो यहाँ मुखलिसीन और मुहब्बीन और यहाँ पर तशरीफ लाए हैं परवरदिगार उनको भी अजर अता फरमा।
اور جو کچھ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے پروردگار اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اس محفل پاک کی برکت سے تمام مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما، دین کا بول بالا فرما۔ اور جناب مولانا اعجاز احمد شمسی جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا ہے آپ سبھی حضرات کا یہاں پہ تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ہمارے جو بھی پروگرام ہوں گے اسی طریقے سے ہمارا تعاون فرمائیں گے اور وقت کا آغاز فرمائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بہت جلد اس پروگرام اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے انعقاد ہوگا، جس کی تاریخ اور جگہ کا بہت جلدی اعلان کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح سے آپ نے اس مرتبہ ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، آپ آئندہ بھی ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ واپسی دعوت میں